لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله دو سلام کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک اور دن ہمیں اپنی بندگی کے لیے نصیب فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سونے نبی کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے کہ اس امت میں اللہ رب العزت نے جو مقام، جو مرتبہ، جو اعزاز رکھا ہے، اس اعزاز کو آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناب ابراہیم جیسے جلیل القدر نبی اللہ رب العزت کے، جن کو اللہ رب العزت نے اپنا دوست قرار دیا ہے، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہ جن کو اللہ رب العزت نے کلام میسر کیا، جناب موسیٰ اللہ رب العزت سے باتیں کیا کرتے، اس جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے پاس آسمانوں پر بلایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جلیل القدر اللہ رب العزت کے نبی ہیں کہ جنہوں نے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ اللہ رب العزت وہ جو تیرا آخری زمانے میں نبی آنے والا ہے، آخر الزمان نبی آنے والا ہے، اس نبی کا امتی بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیج۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ مقام امت ہونے کا ہمیں عطا کیا ہے، اور اسی امت میں ایک ایسا بھی فرد قلندر اس دنیا سے گزرا ہے کہ جس کو دنیا والے آج سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک بات ارشاد فرمائی، سن رکھو جو خدا کے دوست ہوتے ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی، الا ان اولیاء اللہ، کہ سن رکھو جو خدا کے دوست ہوتے ہیں
اللہ کے ولیوں کو اللہ رب العزت نے اپنا دوست قرار دیا ہے اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو انعام رکھا وہ یہ ہے کہ ان کو کچھ بھی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا کیے جائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت ان کو دنیا میں بھی اگر رکھے گا تو سرخرو کر کے رکھے گا، اپنے کمالات، اپنے معجزات، اپنے برکات کمالات سے ان کو نوازتا رکھے گا، اور جب اپنے پاس بلائے گا تو اس وقت بھی ان کو خوش کر کے اپنے پاس بلائے گا۔ جہاں دوسری دنیا کی طرف دیکھا جائے، دوسرے لوگوں کی طرف دیکھا جائے تو وہ اپنے اعمال کو لے کر غم میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، پتہ نہیں ہمارے اعمال اس قدر اس لائق بھی ہوں گے کہ وہ ہمیں بخشوائیں گے یا نہیں۔ ہر بندہ کہیں نہ کہیں اس سوچ میں گم ہوگا کہ ہائے میرا کیا بنے گا، کیونکہ جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے وہاں یقیناً یہی لگا ہوا ہوگا کہ میری بخشش ہو جائے، مجھے اللہ رب العزت معاف فرما دے، مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ ہر بندہ یہی کوشش میں لگا رہے گا، لیکن وہاں مقدر اسی کے چمکیں گے، بخت اسی کے چمکیں گے کہ جن کو اللہ رب العزت اپنا فضل نصیب فرمائے گا۔ اور اسی بندے کی آج ایک کہانی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، آپ وہ عظیم انسان ہے، وہ عظیم مادر ولی انسان ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ولایت نصیب فرما دی تھی، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی بچپن کے عالم میں وہ بہترین معجزات اور بہترین کرامات ظاہر ہوئی کہ جو اس سے پہلے کبھی کسی ولی کے ساتھ ظاہر نہیں ہوئی۔ آپ کی ولادت کی بات کی جائے تو 470 ہجری شمالی فارس گیلان کے علاقے میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کے والد پاک ابو صالح جنگی دوست موسیٰ کاظم کا سلسلہ نسب حضرتنا سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت سید عبداللہ موسعی کا سلسلہ حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے جا کر۔ آپ کو اللہ رب العزت نے ایک فضیلت یہ بھی عطا کی تھی کہ دنیا میں جہاں بھی ہم نے دیکھا ہر ایک کو نسب کا مقام اور وراثت کا مقام اس کے باپ کی طرف سے جاتا ہے۔ جس کو بھی کوئی مقام ملتا ہے، کوئی خاندان کا نام ملتا ہے تو وہ باپ کی وراثت کو دیکھا جاتا ہے، باپ کے نسب شجرے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے باپ کا شجرہ نسب کہاں سے آ رہا ہے، تو پھر وہی بیٹے یا اولاد کو نصیب ہو جاتا ہے۔ لیکن سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو اللہ نے یہ اعزاز نصیب فرمایا کہ آپ کو اللہ نے باپ کی طرف سے بھی سید کا مقام عطا فرمایا اور ماں کی طرف سے بھی سیدنا امام حسین جیسا عظیم انسان عطا فرمایا۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ دونوں نسبتوں کا حامی ہیں، دونوں نسبتیں اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، یہ اعزاز اللہ رب العزت نے صرف آپ کے حصے میں رکھا ہے۔ آپ کی والد ماجد کا وصال بچپن ہی کے زمانے میں ہو چکا تھا، پھر آپ کی پرورش آپ کے نانا جان نے فرمائی۔ ایک اور بات بھی آپ کی زندگی کے ساتھ مختص کی جاتی ہے کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، جو
شریعت کی طرف سے کسی بات کا مکلف ان کو نہیں ٹھہرایا جاتا، روزہ ان پر فرض نہیں ہوتا، نماز ان پر لازم نہیں ہوتی، بے شک مالدار ہو لیکن اس پر حج زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی کیونکہ ابھی نابالغ ہے۔ لیکن سیدنا امام عبد القادر جیلانی، آپ کی وہ عظیم انسان، وہ عظیم شخصیت ہے کہ آپ بچپن ہی کے زمانے میں روزے رکھنا آپ نے شروع کر دیے تھے۔ جب دودھ پینے کا وقت اور مواجرہ اور جب معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت آپ کی والدہ فاطمہ بنت سید عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں اکثر دیکھتی کہ میرا بچہ دن کو دودھ نہ پیتا اور جب رات ہوتی تو پھر وہی عبد القادر سیر ہو کر دودھ تناول فرماتے ہیں۔ تو اس سے علماء نے یہ اخذ کیا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جو پورا دن دودھ نہیں پیتے تھے، وہ وقت آپ نے نکالا کہ کس وقت سے کس وقت تک آپ دودھ نہیں پیتے، تو پھر یہی وقت ظاہر ہوا کہ جیسے روزہ بند کرنے کا وقت یعنی صبح صادق کا وقت، ایک طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے اور ایک صبح صادق کا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت اذان فجر کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر مغرب کی اذان تک آپ دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ہوا ایسے کہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا تو لوگ آ گئے سیدہ فاطمہ کے پاس کہ بتا یار تیرے بیٹے نے آج دودھ پیا ہے یا نہیں؟ وہ چاند دیکھ کر جو عید کے دن کی نماز پڑھتے، چاند دیکھ کر رمضان کے روزے رکھتے، ان لوگوں کو چاند نظر نہیں آیا۔ وہ آ گئے سیدنا عبد القادر جیلانی کی ماں کے پاس، آپ کے گھر پر، اور پوچھنے لگے بتائیں آپ کے بیٹے نے آج دودھ تناول فرمایا ہے یا نہیں؟ تو جب آپ کی ماں نے جواب دیا کہ آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا، تو پھر سارے لوگوں نے وہی روزے کی نیت فرما لی، اور آپ کے دودھ نہ پینے سے لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے۔ اور ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت نے چاند نکالا نہیں تھا، بلکہ موسم کچھ ایسا تھا کہ چاند نظر نہیں آیا اور لوگ شک میں تھے۔ اس وقت اتنی ٹیکنالوجی تو تھی نہیں، تو بس آپ کے گھر پر آئے لوگ اور دیکھا دودھ پیا ہے یا نہیں، تو جواب آپ کو یہ ملا کہ دودھ آج نہیں پیا، تو سب نے نیت فرما لی کہ آج ہم سب کا روزہ ہے۔ اس کے بعد بچپن کے زمانے میں جب دیکھتے ہیں کہ بچپن کے زمانے میں بچوں کی ایک فطرتی عادت ہوتی ہے کھیل کود۔ آپ کہتے ہیں کہ جب میں مدرسہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا تو میں دیکھتا کہ میرے دائیں بائیں فرشتے چل رہے ہوتے، اور جب میں مدرسے پہنچ جاتا تو میں ان فرشتوں کی آواز سنتا کہ وہ یہ کہتے، اے برکت والے ایک طرف آ جا، ہٹ جا، میری طرف آ جا۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ جب آپ کھیلنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے تو تب بھی آپ کو غیبانہ طور پر آواز آتی کہ اے برکت والے عبد القادر جیلانی میری طرف آ جا۔ آپ معصوم ہوتے، بچے ہوتے، آپ کو احساس نہ ہوتا اس بات کا کہ یہ کون آواز مجھے دے رہا ہے، تو آپ فوراً اپنی امی کے پاس بھاگ کر آ جاتے۔ پھر مدرسے کی کہانی آپ سناتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں کہ میں جب بچپن میں مدرسے جاتا تو دیکھتا دائیں بائیں فرشتے چل رہے ہوتے، اور جب وہاں پہنچتا پڑھنے کے لیے قاری صاحب کے پاس تو وہ فرشتے ان بچوں کو کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو، اللہ تعالیٰ کے اس ولی کو بیٹھنے کی جگہ دو، اور میں دیکھتا کہ وہ فرشتے میرے لیے جگہ بناتے۔ یہ آپ کے بچپن کی کہانی ہے، بچپن کے زمانے کا وہ معجزات ہے، وہ کرامات ہے کہ جو آپ کی بچپن ہی کے زمانے میں ظاہر ہو گئی۔ پھر آپ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ 9 ذوالحجہ کا دن تھا، میں گھر سے باہر نکلا، بستی سے باہر نکلا، کیا دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں
میرے آگے ایک گائے چل رہی ہے اور میں اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. چلتے چلتے کچھ دیر جب گزر گئی، وہ گائے میری طرف متوجہ ہو کر کہتی ہے عبد القادر تجھے اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تو میری پیچھے چلتا رہے. تو عبد القادر جیلانی فوراً بھاگے اور گھبرا کر اپنی ماں کی گود میں آ گئے اور سارا قصہ اپنی ماں کو سنایا. اور وہاں پر آپ جب چھت پر چڑھے تو اس وقت آپ کے دل دماغ میں جو ایک پردے پڑے ہوئے تھے اللہ نے وہ حجابات اٹھا دیے اور آپ کے دل میں اللہ رب العزت نے علم حاصل کرنے کا اتنا شوق ڈال دیا کہ اسی وقت اپنی ماں کو وہ کہنے لگے کہ امی مجھے اجازت دیں، میں بغداد جا کر علم حاصل کرنے لگتا ہوں. آپ بغداد جاتے ہیں اور علم کی جو ایک طویل مدت تھی وہ آپ نے طے کی. اسی وقت آپ اپنی والدہ سے جب اجازت لے رہے تھے کہ امی مجھے اجازت دیں، تو اس وقت امی نے آپ کو ایک نصیحت فرمائی تھی، بچے وعدہ کرو مجھ سے کہ زندگی میں کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولو گے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے بارے میں الگ مقام پر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عبد القادر جیلانی آج تک اور اپنے بچپن میں مدرسے کے زمانے میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا تھا. اور میری امی نے بھی جب مجھے نصیحت فرمائی اور وعدہ لیا مجھ سے تو پھر عبد القادر جیلانی مر گیا لیکن اپنی زبان سے جھوٹ کا جملہ نہیں نکالا. میری والدہ کی یہ نصیحت میں نے اپنے پلے باندھی اور قیامت کی صبح تک لوگوں نے دیکھا کہ عبد القادر جیلانی کے منہ سے زبان سے کبھی جھوٹ کا جملہ نہیں نکلا. اپنی والدہ کی نصیحت انہوں نے اس قدر اپنے پاس رکھی، محفوظ رکھی، اس کے وعدے کے وفا کیا. پھر دنیا والوں نے دیکھا. آج بھی دنیا 11ویں شریف کے نام پر لنگر دیتی ہے، نیاز تقسیم کرتی ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر اصال کرتی ہے، ان کو ثواب پہنچاتی ہے. اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت ہے. اور جو لوگ بھی 11ویں شریف گھروں میں سجاتے ہیں، مساجد میں سجاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو نوازے بغیر رہنے نہیں دیتا. پھر جب آپ آگے مزید چلتے ہیں تو آپ کی والدہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ 40 دینار جو آپ کا ایک مشہور قصہ سنا ہوا ہے، 40 دینار آپ کو دیے گئے. تو جب آپ کو راستے میں ڈاکوؤں نے روکا تو اس وقت جب ڈاکوؤں نے تلاشی لی تو سچی کہانی سچ کی، کیونکہ ابھی ماں سے وعدہ کر کے آئے تھے. تو ڈاکوؤں نے پوچھا یار ہمیں تو سامنے نظر کچھ نہیں آ رہا، تیرے پاس کچھ ہے؟ تو وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی خود ہی فرما دیتے ہیں کہ یہاں پر میری والدہ نے 40 دینار سی کے رکھے ہیں. تو اگر اس معاشرے میں دیکھا جائے کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے نہیں ہیں، لیکن معاشرہ نہ جانے ان کو جھوٹ کیوں سکھا دیتا ہے. لیکن آپ کے اساتذہ کی بات کی جائے تو بے شمار آپ کے اساتذہ ہیں، لیکن اب میں آپ کی تقریروں میں سے ایک تقریر آپ کو سنانے لگا. یہ وہ تقریر ہے کہ جو آپ نے 20 ذی الحجہ 545 ہجری صبح کے وقت اتوار کے دن خانقاہ میں آپ نے بیان فرمائی. کرامات تو آپ نے بہت سنی ہے، دائیں بائیں آپ نے ہر ولی، ہر پیر سے، ہر مولوی سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی کرامات سنی ہے. آج ان کی تعلیمات سنیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کیا باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے. ان تقریروں میں سے ایک تقریر کا مختصر حصہ آپ سے بیان کرنے لگا ہوں. آپ نے حضور کی حدیث مبارکہ پڑھ کر بات کو ارشاد فرمایا، شروع کیا. فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ تحقیق آپ نے ہی ارشاد فرمایا. یہ بات کو پختہ کرنے کے لیے بات ارشاد فرما گئی کہ جب پہلے آپ نے کہہ دیا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کافی تھا، لیکن بعد میں تحقیق کہ میرے نبی نے ہی ارشاد فرمایا. فرمایا عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ بھی ہے کہ مصیبتوں کو چھپانا.
آپ کی تقریر کا موضوع تھا کہ مصیبتوں کو چھپانا. تو فرمایا کہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی مصیبت کو چھپا جائے. پھر فرمایا اے خالق کی طرف اپنی مصیبتوں کی شکایت کرنے والے، تجھ کو مخلوق سے شکایت کرنا کوئی نفع نہ دے گا. یہ عربی کے جملے ہیں، میں نے ترجمہ کر کے آپ کو بتایا. اے خالق کی طرف اپنی مصیبتوں کی شکایت کرنے والے، یعنی لوگوں کی طرف اپنی مصیبتیں بیان کرنا ہے، میں مری گیا، لٹی گیا، پتہ نہیں کیا کیا کرنے والے، تجھے مخلوق کوئی نفع نہ دے گی. پھر فرمایا اور نہ تجھے یہ مخلوق نفع دے سکتی ہے اور نہ ہی یہ مخلوق تجھے نقصان پہنچا سکتی ہے. پھر فرمایا اور جب تو ان پر اعتماد کر کے ان کو اپنی مصیبتیں بیان کرتا ہے، لوگوں کے سامنے تو اپنے رونے روتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آئے، بندہ جب کسی آزمائش میں مبتلا ہو تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے. لیکن اکثر معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے اپنی مصیبتیں بیان کرتے ہیں، تو اللہ کے سامنے اپنے دل کا حال رکھنے والا بندہ ہی اصل کمال والا ہوتا ہے. اور جو اللہ سے باتیں کرتا ہے اسی کی شکایات مصیبتیں اللہ دور فرماتا ہے. فرمایا لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے تو اپنی شکایت لوگوں کو بیان کرتا ہے، سن لے جان لے کہ لوگ نہ تجھے نفع دے سکتے ہیں نہ تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں. پھر فرمایا اور تو جب ان پر یقین کر لیتا ہے تو پتہ ہی ہے تجھے کہاں لے جائیں گے. بس مشرک ہو جائے گا تو ان کی محبت میں، یہ تجھے اللہ سے دور کر دیں گے، اللہ کے دروازے سے دور کر دیں گے. جو بندہ بھی لوگوں کے دربار پر جا کر بیان کرتا ہے اپنی مصیبتیں، اپنی حاجتیں، آپ نے دیکھا ہوگا لوگ آج کسی میں پارٹی کا نام نہیں لیتا، کوئی کس کا غلام بنا ہوا ہے، کوئی کس کا کوئی کس کا. وہ جو بھی بندہ آپ کو اگر اللہ کی رحمت سے، اللہ کے دربار سے، اللہ کے دروازے سے دور کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے زمانے میں کہہ چکے ہیں کہ تم بندوں پر یقین کر کے اپنی مصیبتیں اگر ان کو بیان کرو گے تو یہ تو تمہیں شرک میں مبتلا کر دیں گے، یہ تو تمہیں اپنا غلام بنا لیں گے. فرمایا یہ تجھے شرک میں مبتلا کر دے گا اور اللہ کے در سے تجھے دور کر دے گا. فرمایا جاہل، تو علم کا دعویٰ کرتا ہے، تیرا دنیا کو طلب کرنا یہ عظیم جہالتوں میں سے ایک جہالت ہے. یہ جاہل، تو علم کا دعویٰ کرتا ہے، تیرا دنیا کو طلب کرنا یہ دنیا کی جہالتوں میں سے عظیم بڑی جہالت ہے. یہ تو دنیا کے پیچھے لگ جائے اور اپنی مصیبتوں کی خلاصی تو ان لوگوں سے تلاش کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بات واضح سمجھ آ رہی ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں. پھر فرمایا تجھ پر افسوس ہے کہ حریص کتا تعلیم پا کر وہ شکار کی حفاظت کرتا ہے. شکاری کتا جب اس کو تعلیم دی جائے نا، اس کو سکھایا جائے تو وہ اپنے شکار کی بڑی حفاظت کرتا ہے، اپنے مالک کی بڑی حفاظت کرتا ہے. اور اسی طرح پرندہ، اور پرندے کے بھی آپ نے نام لیا باز، شکرا، اس کو بھی تعلیم کی وجہ سے اپنی طبیعت سے وہ مخالف ہو جاتا ہے. بعض اوقات جب کتا پاگل ہو جائے نا تو پھر وہ اپنے مالک کو بھی بھول جاتا ہے. اسی طرح پالے ہوئے پرندے ہوں کوئی سے بھی، وہ بھی جب اپنی تعلیم سے ہٹتے ہیں، اپنی طبیعت سے ہٹ کر وہ کام کرتے ہیں، وہ اپنے مالک کو نقصان پہنچاتے ہیں. فرمایا اپنے نفس کو، تیرا نفس تو اس چیز کے لیے زیادہ لائق تھا کہ تو اس کو علم سکھاتا. تیرا نفس اس سے زیادہ لائق تھا کہ تو اس کو دین سکھاتا، اس کو علم سکھاتا اور اس کو سمجھاتا.
کہ دین سیکھنا اے نفس تجھ پر لازم ہو چکا ہے. اگر تیرا سامنے پالا ہوا کتا بھی تیرے مخالف ہو رہا ہے، اپنی تعلیم کے مخالف ہو رہا ہے، تو اے انسان تو اپنی تعلیم کے کیوں مخالف جا رہا ہے؟ تیرا نفس جو تجھے دنیا میں لگا کر رکھتا ہے، اس نفس کو تو اس بات پر لگاتا کہ سیکھ دین، سمجھ دین کو، اس کو سکھا کہ اللہ کی ذات پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام کا بھی در ہے. تو نے دنیا کی طرف نہیں جانا، اپنی مصیبتیں دنیا والوں کو نہیں بیان کرنی، بلکہ واپس آ اللہ کے در پر اور نبی کے غلام بن. اپنی مصیبتیں نبی کے پاک برگاہ میں پیش کر، اپنی مصیبتیں، اپنی حاجتیں اللہ کی پاک برگاہ میں پیش کر. وسیلہ دے میرے نبی کا، وسیلہ دے نیک لوگوں کا، پھر دیکھ اللہ رب العزت تیری مصیبتیں کیسے دور کرتا ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بہت بڑی کتاب ہے، جس میں مختصر نہیں میں کہوں گا بلکہ پوری تقریریں بیان کی گئی ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی الگ اور بھی کہانیاں بتاؤں گا. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے ولیوں سے اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دنیا کی جو طلب ہمارے دلوں میں بھر چکی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی طلب ہمارے دلوں سے ختم فرما کر خالقی اور حقیقی رشتہ ہمیں نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.